I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. And I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. بھارتی وزیراعظم کو بتا دیا پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے. امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں دیوالی تقریب میں میڈیا سے گفتگو. کہا کچھ دیر پہلے بھارتی وزیراعظم سے تفصیلی گفتگو ہوئی. بھارتی وزیراعظم سے تجارت سمیت کئی امور پر بات چیت ہوئی. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے. تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہا ہوں. بھارت روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا. بھارتی بلوچ نوجوان منفی سیاسی ایجنڈا مسترد کر دیں. بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان اور فتنہ خارج بلوچستان میں تشدد کو ہوا دے رہی ہیں. یہ بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں. صوبے کو اس ناسور سے نجات دلائیں. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا 17ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکت سے اظہار خیال. کہا دہشت گرد پراکسیز کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے. ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ترجیح ہے. بلوچستان پاکستان کا فخر ہے. بلوچستان کے محب وطن عوام باصلاحیت اور پرعزم ہیں. نوجوان ترقی اور دیرپا استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ورکشاپ کے اختتام پر سوال جواب بھی ہوئے. ترکم اور چمن بارڈر افغانستان سے تجارت کے لیے مکمل بند ہیں. ذرائع کا کہنا ہے فی الحال افغانستان سے تجارت کے دونوں راستے کھولنے کا فیصلہ نہیں ہوا. سوشل میڈیا پر افغانستان کے لیے تجارتی راستے کھلنے کی خبریں درست نہیں. This was very clearly spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. We kept on repeating and obviously they deny it, but in an implied way both the countries, Turkey and Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention. جب تک خلاف ورزی نہیں ہوتی معاہدہ لاگو رہے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاک افغان جنگ بندی معاہدے پر رائٹرز کو انٹرویو. کہا یہ طے ہوا ہے دراندازی نہیں ہوگی. ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین پر پناہ نہیں دی جائے گی. مذاکرات کے دوران طالبان حکام سہولت کاری سے انکار کرتے رہے. ترکیہ اور قطر نے کہا یہی تنازع کی جڑ ہے. عرب نیوز کو انٹرویو میں وزیر دفاع نے کہا افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی موجود ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. افغانستان کو طے کرنا ہوگا کالعدم ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں کی نگرانی کیسے کی جائے. کے پی میں بزدار سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لایا گیا. دلال چودھری کا سہیل آفریدی پر وار. کہا انتہا پسند سوچ اور سیاست کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں. آپ جنگ نہیں لڑے جھک مار رہی ہیں. آپ کو یہ ماڈل نہیں پسند تھا تو آپ اپنی گاڑی والا ماڈل دے دیتے. دہشت گردی کی جنگ پورے پاکستان کی جنگ ہے. ریاستی ادارے حکومتی فیصلوں کے پیچھے کھڑے ہیں. وزراء بدلنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں رکے گی. دلال چودھری نے کہا جی ایل پی کے حوالے سے پنجاب حکومت نے ریفرنس میں چشموشہ حقائق ہیں. دیے گئے شواہد پر وزارت داخلہ کام کر رہی ہے. بھی حکومت کی ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی کہ وہ بہترین گاڑیاں ان کو پرووائڈ کرے اور ان کی استعداد بڑھانے میں صوبائی حکومت کا ہیلپ کرے. ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا پولیس کی جو استعداد بڑھانے کے لیے یہ اس کی کیپیبلٹی وہ نہیں تھی, اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو واپس کریں گے. بیرسٹر گوہر کا بھی وفاق سے ملی گاڑیوں پر تحفظات کا اظہار. کہا وفاق نے کے پی کو موضوع گاڑیاں نہیں دیں. وفاق کی حکومت کی ذمہ داری ہے پختونخوا کو بہترین گاڑیاں فراہم کرے. جو گاڑیاں دی گئی ہیں وہ پولیس کی استعداد بڑھانے کے لیے موضوع نہیں تھی. گورنر کے پی بھی گاڑیوں کے جھگڑے میں کود پڑے. کہا وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا وفاق نے خیبر پختونخوا کو کچھ گاڑیاں دی. وزراء نے واپس بھیج دی. صوبائی حکومت سے رپورٹ مانگی ہے کہ گاڑیوں میں کیا نقص تھے. وفاق سے کوئی چیز مل رہی ہے تو لینی چاہیے. چیف منسٹر کے پی کے انہوں نے جو تقریر کی اس میں باتیں کی تو اس کے بعد اب وہ ملاقات کی اجازت کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں. ان کے ان الفاظ کو اگر میں مد نظر رکھوں تو پھر تو جواب جو ہے وہ مایوس کن ہے.
سہیل آفریدی کی پہلی تقریر سنی ہے، ان سے بھلائی کی امید نہیں، اگر وہ پختونخوا میں استحکام لاتے ہیں تو وفاقی حکومت تعاون کرے گی۔ وزیراعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی سنجیدہ ہے تو وزیراعظم سے ملے اور کہے کہ ابدانی سے ملاقات کرا دیں۔ وزیراعظم نے پی ٹی آئی کو اسمبلی میں پیشکش کی لیکن جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی اسلام آباد نہیں آ سکتی، کوشش کریں، دیکھ لیں۔ ڈی چوک جانا ہے تو دور اسلام آباد آنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ اسلام آباد، بلائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے۔ راولپنڈی، ٹیکسلا، باکینڈ، رسکا، منڈی بہاؤدین، گجرات سمیت پنجاب کے مختلف علاقے لرز اٹھے۔ پشاور، نوشیرہ، مردان، ہنگو، خیبر، سوات، چترال، ہری پور میں جھٹکے۔ جگلوٹ، گلگت بھی لرز اٹھا۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ سعد اور انس رضوی کو جلد ڈھونڈ لیں گے، وفاقی حکومت کو ٹی ایل پی پر پابندی کا فیصلہ بھجوا دیا۔ امید ہے 1-2 روز میں فیصلہ آ جائے گا۔ اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کہتی ہیں سعد رضوی کے 95 بینک اکاؤنٹس منجمد کہتی ہیں۔ 3800 فائنینسر کی فہرست سامنے آئی ہے۔ ٹی ایل پی کے زیر انتظام 330 مساجد کو حکومت نے ٹیک اوور کر لیا۔ ریاست حکومت نے ٹی ایل پی کے خلاف کچھ فیصلے لیے ہیں۔ والدین سے گزارش ہے اپنے بچوں کو فساد کا ایندھن بننے سے روکیں۔ اطلاعات نے ہنگامہ رائی کی ویڈیوز بھی دکھا دی۔ اسٹیج پہ ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے ایک ہی چیز بڑی ضروری ہے، ہم سارے مل کے اس بھنور میں سے نکلیں۔ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں اکٹھے رہیں۔ کسی بھی تشدد پسند گروہ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت ایک ہی ٹاسک ہے، مل کر بھنور سے نکلیں۔ ملک کی بہتری کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں گفتگو، کہا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا، وفاقی حکومت ایک مذہبی فرقے کو ٹارگٹ کرے گی۔ پنجاب حکومت ٹی ایل پی کا معاملہ دیکھ رہی ہے، فنڈ ریزنگ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا چند روز میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ کی مفتی منیب الرحمان کی رہائش گاہ پر علماء کرام سے ملاقات، محسن نقوی نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی، کہا مدارس مساجد کے امور میں حکومت کوئی دخل نہیں دے گی۔ وزیر داخلہ سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری سے بھی ملے، صوبائی وزیر شجیل انعام میمن اور ناصر شاہ بھی ملاقاتوں میں موجود تھے۔ وزیر داخلہ نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی، قبر پر چادر چڑھائی۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان۔ صدر نون لیگ آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کہتے ہیں پیپلز پارٹی تحریک جماعت لاتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ مسلم لیگ نون کسی نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، آئینی اور سیاسی بحران کے حل میں مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اپوزیشن کا محمود خان اچکزئی پر اظہار اعتماد، 74 اراکین کے دستخط کے ساتھ بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کی درخواست قومی اسمبلی میں جمع کروا دی۔ چیف ویپ اپوزیشن ملک عامر ڈوگن نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا، موقف اپنایا محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا عمل مکمل کیا جائے۔ نام نہاد بلوچ نیشنل موومنٹ کا برطانیہ میں بے بنیاد پروپیگنڈا بے نقاب، بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ایما پر بیرون ملک احتجاج کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ خاتون صحافی کے سوالات پر مظاہرین ظاہری کے موجودہ حالات سے لا علم نکلے۔ خاتون صحافی کا کہنا تھا مظاہرین اور غیر مقامی باشندوں کو غیر ملکی لابیز کے ذریعے کرائے پر حاصل کیا گیا۔ مظاہرین نے جن افراد اور بچوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں وہ ان کے نام تک نہیں جانتے تھے۔ مظاہرین نے اعتراف کیا وہ بلوچستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ مظاہرہ جھوٹے نعروں، مصنوعی جذبات اور پروپیگنڈے پر مشتمل تھا۔ بعض حلقوں نے جعلی تصاویر سے سیکورٹی فورسز کے حوالے سے گمراہ کن دعوے پھیلائے۔ پروپیگنڈے کے برعکس بلوچستان کے علاقے زہری کی سڑکیں کھلی اور بازار آباد